علم بیان، تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل پر مشتمل ہے۔ آج کنایہ کو زیر بحث لایا جائے گا۔ کنایہ کے لغوی معنی پوشیدہ بات کہنے کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح کے طور پر اگر کوئی لفظ اپنے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کنایہ کہتے ہیں۔ مثلاً سفید بال کہہ کر بڑھاپا مراد لینا یا چہرے کا نور کہہ کر تقویٰ مراد لینا۔ یعنی جب کوئی لفظ حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو لیکن مجازی معنی کے ساتھ حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو بھی مفہوم ادا ہو جائے تو وہ کنایہ کہلاتا ہے۔ کنایہ کے لغوی معنی مخفی اشارہ یا پوشیدہ بات کرنے کے ہیں۔ اب بال سفید ہو گئے لیکن حرکتیں نہ بدلیں۔ اس جملے میں بال سفید ہونے سے مراد بڑھاپا ہے لیکن حقیقی معنوں میں بال سفید ہونا بھی درست ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ شرکت شیخ و برہمن سے میر اپنا قصبہ جدا بنائیں گے۔ یہاں قصبہ جدا بنانے سے مراد الگ رہنا ہے۔ یا زندگی کی کیا رہی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ یہاں موئے سیاہ یعنی کالے بال جوانی کے لیے اور موئے سفید یعنی سفید بال بڑھاپے کے لیے کنایہ ہے۔ کنایہ کی کئی اقسام ہیں۔ دو مشہور قسمیں یہ ہیں، کنایہ قریب اور کنایہ بعید۔ کنایہ قریب وہ کنایہ جو فوراً سمجھ میں آ جائے اور اس میں زیادہ غور و فکر نہ کرنا پڑے، یعنی موصوف کی ایسی صفت بیان کرنا جسے ہمارا ذہن فوراً تسلیم کر لے، کنایہ قریب کہلاتا ہے۔ مثلاً دامن میں آج میر کے داغِ شراب ہے، تھا اعتماد ہم کو بہت اس جوان پر۔ اس شعر میں داغِ شراب سے ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ شاعر شراب نوش ہے، اس لیے یہ کنایہ ہے۔ اور وہ صبح اور چھاؤں ستاروں کی اور وہ نور، دیکھے تو غش کرے ارنی گوئے کوہ طور۔ اب ارنی گو کا لفظی مطلب ہے کہنے والا، لیکن ارنی گوئے کوہ طور سے فوراً ذہن حضرت موسیٰ کی طرف جاتا ہے، اس لیے یہ کنایہ ہے۔ کنایہ بعید ایسے کنایے کو کہتے ہیں جس میں چند صفتیں جو مجموعی حیثیت سے ایک موصوف کے ساتھ مخصوص ہو گئی ہوں، اور اگر یہ صفتیں الگ الگ کر دی جائیں تو ہر ایک صفت دوسری چیزوں میں بھی پائی جائے مگر مجموعہ کسی اور چیز میں نہ پایا جائے۔ مثلاً ساقی وہ دے ہمیں کہ ہوں جس کے سبب بہم، محفل میں آب و آتش و خورشید ایک جا۔ اس شعر میں ساقی سے خطاب کر کے دراصل شراب کی طرف کنایہ کیا گیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شراب کی تمام صفات آب، آتش اور خورشید میں الگ الگ کر دی گئی ہیں، اس لیے یہ کنایہ بعید ہے۔ کنایہ کی ان دو اقسام کے علاوہ چند اور اہم اقسام ہیں، ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تعریض تعریض کے لغوی معنی ہے چھیڑنا، اعتراض کرنا۔ اصطلاح میں تعریض کا مطلب ہے کنایہ کی ایسی قسم جس میں اشارہ کسی طرف کریں لیکن اس سے مراد اور طرف لیں، تو کنایہ کی یہ قسم عام طور پر طنز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً بقول داغ، ہم ہی بدنام ہیں جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں اور آپ کرم کرتے ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہی بدنام ہیں اور آپ ہی جھوٹے ہیں اور آپ ہی ستم کرتے ہیں۔ ریاض خیر آبادی اپنے متعلق کہتے ہیں، بڑے پاک طینت صاف باطن، ریاض آپ کچھ ہمیں جانتے ہیں۔ اسی طرح سے تلوی تلوی کے لفظی معنی دور سے اشارہ کرنے کے ہیں۔ جس کنایے میں موصوف تک پہنچنے میں متعدد واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کنایے کو تلوی کہتے ہیں۔ مثلاً مگس کو باغ میں جانے نہ دیجیے، ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب اس میں شاعر نے دور سے ایک اشارہ کیا ہے اور متعدد واسطوں سے ہم اصل معنی کی طرف پہنچتے ہیں،
مگز سے مراد شہد کی مکھی ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہ جانے دو، کیونکہ اگر وہ باغ میں جائے گی تو وہاں پھولوں کا رس چوسے گی اور پھر شہد بنائے گی۔ وہ شہد اتارنے کے لیے کوئی شخص جائے گا، وہ شہد اتارے گا اور جو موم ہے اس سے موم بتی بنے گی، پھر وہ موم بتی کہیں جلائی جائے گی اور اس پر پروانے آئیں گے اور پھر وہ پروانے جل کر مر جائیں گے۔ دوسرا شعر کہ میں نے مجنوں پہ لڑکپن میں اسد سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ رمز کے معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں۔ اگرچہ کنائے میں واسطے تو زیادہ ہوں لیکن ان میں پوشیدگی ہو تو اس کو رمز کہتے ہیں۔ مثلاً کچھ کرو فکر اس دیوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ بہار کی آمد کنایا ہے۔ جنون کی زیادتی سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر بہار کی وجہ سے جنون میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایما کے لفظی معنی بھی اشارہ کرنے کے ہیں۔ یہ وہ اشارہ ہے جب نہ واسطے زیادہ ہوں اور نہ پوشیدہ، جیسے سر سفید ہونا، بوڑھا ہونا۔ شعری مثال یہ ہوگی: زندگی میں کیا رہی باقی امید، ہو گئے موئے سیاہ موئے سفید۔ اور اسی طرح سے کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یعنی اس شعر میں کلی کی مسکراہٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پھول کی زندگی مسکراہٹ سے زیادہ نہیں۔